اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنبا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، پس کہاں تم پلٹے جا رہے ہو، فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیل سکنا، بنائی تمہارے لیے رات سبب آرام، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند حساب کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا، وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، وہی جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ساتھ ان کے، فی ظلمات البر والبحر، بر و بحر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی آیات اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پس ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک سپرد ہونے کی جگہ، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی آیات اس قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھتی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکالا اس سے سبزہ ہر چیز کا، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکالی اس سے بوٹیاں ہر چیز کی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پس ہم نے نکالا اس سے سبزہ، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، ہم نکالتے اس سے دانے، متراکبہ، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور سے، مِن طَلْعِهَا، اس کے خوشوں سے، قِنوان گچھے ہیں، دانیاں لٹکے ہوئے، وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہہ ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور غیر ملتے جلتے، انظروا الی ثمرہ، دیکھو طرف اس کے پھل کے، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور دیکھو طرف اس کے پکنے کے، ان لفی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے، وجعلوا للہ شرکاء الجن، بنائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء جن، حالانکہ پیدا کیا اس نے ان کو، وخرقوا لہ بنین، اور تراشے انہوں نے اس کے لیے بیٹے، و بنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آخری آیات کے اندر شرک کا رد تھا، قیامت والے دن ایک ایک کر کے سارے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں دیکھ رہے جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کیا کہ وہ تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، تمہاری مشکل میں کام آنے والے ہیں، جن جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا آج وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے، ان اللہ، ان تحقیق کے لیے پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑتا ہے، والنوا، اور گٹھلی کو، کسان دانہ زمین میں ڈالتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے، اس سے انگوری نکلتی ہے، اس طرح گٹھلی زمین میں ڈالی جاتی ہے، پھر گٹھلی بھی نرم ہو کر پھٹتی ہے، اس سے بھی ایک پودا نکلتا ہے، آم کی گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر کون ہے دانے کو پھاڑنے والا اور گٹھلی کو پھاڑنے والا؟ کون ہے دانے کو پھاڑ کر اس سے انگوری نکالنے والا؟ کون ہے گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے پودا نکالنے والا؟ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی،
نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ الحیہ زندہ من المیت، مردہ سے پیدا ہو رہا ہے، چوزہ زندہ ہے مردہ سے پیدا ہو رہا ہے، انڈا مردہ ہے، اس طرح مردہ انڈا زندہ مرغی سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پانی کے 2 قطرے مردہ تھے رحم مادر میں جو ٹکے، اس سے اللہ تعالیٰ نے زندہ پیدا کر دیا۔ اسی طرح باپ کے صلب سے، ماں کی چھاتی سے، مخرج المیت من الحی، گویا وہ پانی کے قطرے مردہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سے خارج کیا۔ اور یہ معنی بھی ہے الحیہ سے مراد مسلمان، میت سے مراد کافر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کافر کے گھر میں پیدا کیا اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یخرج الحی من المیت، ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ومخرج المیت من الحی، یام جس کا لقب تھا کنعان، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا، وہ کافر تھا۔ اور یہ معنی بھی یخرج الحی من المیت، عالم پیدا ہوا جاہل کے گھر میں، اور جاہل کو اللہ تعالیٰ نے عالم کے گھر میں پیدا کر دیا۔ کتنے ایسے جہالا ہیں جو کچھ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی اولاد گویا علماء کی صف میں شامل ہے، اور کتنے ایسے علماء ہیں جن کی اولاد جہلا میں چلی گئی۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، پس کہاں تم پلٹے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، فرمایا وہ پھاڑنے والا ہے صبح کا، گویا صبح وہ پھٹتی ہے، روشنی باہر آتی ہے، اور اس نے رات بنائی سبب آرام۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو اللہ تعالیٰ نے سبب معاش بنا دیا، دن کی روشنی میں اپنی ضروریات کی خاطر لوگ باہر نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، اور گھر والوں کو ان کی ضروریات مہیا کرتے ہیں۔ رات بنائی سبب آرام، دن کا تھکا ماندہ مزدور رات کی تاریکی میں آرام کرتا ہے، اور جو ہی وہ سوتا ہے اس کی نیند گویا اس کی تھکن کو ختم کر دیتی ہے، گویا اس کی تھکن ساری کافور ہو جاتی ہے اس کی نیند سے، اس لیے فرمایا رات سبب آرام بنا دی۔ سورج اور چاند حساب کے لیے، سورج اپنے حساب سے، چاند اپنے حساب سے۔ دیکھیں سورج سے بھی حساب ہمارا متعلق ہے اور چاند سے بھی، اور ہماری عبادات بھی سورج چاند دونوں سے متعلق ہیں۔ سورج کے طلوع غروب سے ہماری عبادات متعلق ہیں، نماز، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز عصر ہے، غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ہے، اور اسی طرح چاند سے متعلق بھی ہماری عبادات ہیں۔ چاند طلوع ہوتا ہے تو رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، چاند سے عید الفطر، عید الاضحیٰ، چاند سے ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ، چاند سے قربانی کا سلسلہ وغیرہ وغیرہ۔ والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، حج جیسی عبادت بھی چاند کی تاریخوں پہ موقوف ہے۔ گویا ذو الحجہ کے مہینہ میں صاحب استطاعت لوگ حج کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، عرفات میں وقوف ہے، مزدلفہ میں رات کا قیام ہے، اور پھر اسی طرح
مینا میں جمرات پہ کنکر مارنے ہیں، پھر طواف زیارت ہے وغیرہ وغیرہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ بہو الذی جعل لکم النجوم، وہی جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لتہتدوا بہا، تاکہ تم راہ پاؤ ساتھ ان کے، فی ظلمات البر والبحر، بر و بحر کے اندھیروں میں۔ اب تو سائنسی ترقی سے بہت سارے ایسے آلات آ گئے ہیں کہ سمت معلوم کرنے کے لیے ہمیں ستاروں کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو موبائل کے ذریعے لوکیشن معلوم کر لیتے ہیں، ہم نے فلاں مقام پہ جانا ہے۔ سائنسی ترقی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے وقت یہ آلات نہیں تھے، تو لوگ بر و بحر کا سفر جو ہے وہ ستاروں سے رہنمائی لے کر کرتے تھے۔ دریا میں سفر کر رہے ہیں، دائیں بائیں کوئی علامات نہیں ہیں، تو ستاروں سے اپنی سمت متعین کرتے ہیں ہم نے کس طرف نکلنا ہے۔ اس طرح خشکی کا سفر، صحرا کا سفر، وہ بھی سورج سے تقریباً رہنمائی لے کر رخ متعین کرنا پڑتا ہے کہ قبلہ فلاں طرف ہے، ہم نے فلاں سمت میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر رات کا سفر ہے وہ بھی ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے بیان کیا آیات اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وهو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہی جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، آدم علیہ السلام۔ فمستقر ومستودع، پس ایک مستقر ہے ٹکنے کی جگہ اور ایک ہے سپرد ہونے کی جگہ۔ فمستقر ومستودع، گویا یوں کہہ لیں کہ ماں کا رحم مستقر ہے اور یہ زمین کی پس جو ہے یہ مستودع ہے۔ اور بھی تفسیریں کی ہیں مفسرین نے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے بیان کیا آیات اس قوم کے لیے یفقہون جو سمجھتی ہے۔ وهو الذی انزل من السماء، وہی جس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا بہ نبات کل شیء، پس ہم نے نکالے اس سے پودے ہر چیز کے، پھر ہم نے نکالا اس سے خضرا سبزہ، نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نے نکالے اس سے دانے متراکبہ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، ومن النخل، اور کھجور کے خوشوں سے، قنوان گچھے ہیں دانیاں لٹکے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں من اعناب انگوروں کے، بس زیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے۔ یہاں کھجور کا ذکر کیا، انگور کا ذکر کیا۔ یہ پھل دیر پا رہنے والے ہیں، سال ہر سال کھجور لوگ محفوظ رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ انگور سے منقع بنتا ہے، وہ بھی سال ہر سال استعمال ہوتا ہے۔ باقی سارے پھل جو ہیں یہ موسم میں تیار ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے زیتون کا ذکر ہے، زیتون میں بڑی افادیت ہے۔ زیتون کا استعمال کرنے والے سمجھتے ہیں کہ زیتون کس قدر مفید ہے۔ زیتون سے معدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور رطوبت بھی خارج ہوتی ہے۔ والرمان اور انار، انار میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے گویا بڑی خاصیت رکھی ہے۔ انسان کی صحت کے بارے میں یہ بھی ذو ہضم ہے اور اس سے جگر کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔ فرمایا مشتبہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے، بظاہر رنگت میں، حجم میں آپ ایک جیسا پائیں گے اور ذائقہ ان کا جدا جدا پائیں گے۔ 3-4 قسم کے انار تو آپ کے یہاں گجرانوالہ میں بھی آتے ہیں۔ کوئی بدانہ انار ہے اور کوئی قندھاری انار ہے، کوئی سرخ انار ہے، کوئی ایرانی انار ہے، کوئی پاکستانی انار ہے۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو طرف اس کے پھل کی، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور دیکھو طرف اس کے پکنے کے۔ ان لفی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ نشانی اس قوم کے لیے
جو ایمان لاتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے پھل ایسے ہیں جو ایک ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے ٹوٹتے ہیں تو پھر ہم تک پہنچتے ہیں، پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ درخت پہ جو پھل تیار ہوتا ہے نا، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ کچے پھل کو جب تیار کیا جاتا ہے مسالہ جات سے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ آم، ناشپاتی اور یہ سیب وغیرہ یہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہاں سے کچے اتر کر، اور ان کو باقاعدہ وہ مسالہ جات سے تیار کرتے ہیں۔ کیلا ہے، اس کو بھی بعد میں تیار کیا جاتا ہے۔ وہ آم جو درخت پہ تیار ہوتا ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے، وہ انار جو درخت پہ تیار ہوتا ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے، وہ سیب جو درخت پہ تیار ہوتا ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے، وہ کیلا جو گویا کہ اپنے مرکز کے ساتھ جڑ کر تیار ہوتا ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ بہرحال کچے بھی استعمال میں آ رہے ہیں، پکے بھی استعمال میں آ رہے ہیں۔ کیلا کچا جو ہے بطور سالن کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بڑا ذائقہ دار سالن بنتا ہے۔ پکا کر تو یہ کیا کہتے ہیں مسالہ جات سے تیار کر کے تو سارے استعمال کرتے ہیں کیلا۔ تو رب تعالیٰ کی یہ قدرت کے سارے دلائل ہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ نشانی ہے، لِقَوْمٍ یوقنون، گویا اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بنائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک جن، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ اب جنات کو حقیقی خدا تو نہیں مانتے تھے لوگ، نہ خدا کہتے تھے۔ جنات کو شریک ماننے کا یہ معنی ہے، بہت سارے لوگ جنات مردوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ جن میں تفصیل موجود ہے۔ آج بھی بعض لوگ مکان نیا بنایا ہے یا دیر تک خالی پڑا مکان استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر پھر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں کہ جی جنات ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ جنات کی کیا مجال ہے نقصان پہنچانے کی، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نقصان نہیں لکھا۔ حالانکہ اس نے پیدا کیا ان جنات کو، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، تراشے انہوں نے اس کے لیے بیٹے و بنات اور بیٹیاں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا کہا، مسیح علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، بغیر علم کے سبحانہ ہو، پاک ہے وہ ان تمام کمزوریوں سے جو مخلوق کے اندر موجود ہیں، وتعالی اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پاڑنے والا ہے دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ، فانا تؤفکون، پس کہاں تم پلٹے جا رہے ہو، فالق الاسباب، پاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیل سکنا، بنائی اس نے رات سبب آرام میں، الشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم راہ پاؤ ساتھ ان کے، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر کے اندھیروں میں، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے بیان کی آیات اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پس ایک ٹکنے کی جگہ ہے، وَمُسْتَوْدَىٰ، اور دوسری سپرد ہونے کی جگہ، قد فصلنا الآیات، پس تحقیق بیان کی ہم نے آیات اس قوم کے لیے، یفقہون، جو سمجھتی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اتارا اس آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے نکالے اس سے پودے ہر چیز کے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نے نکالا اس سے سبزہ، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، ہم نکالتے اس سے دانے متراکبہ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور کھجور کے خوشوں سے،
قنوان گچھے ہیں، دانیاں لٹکے ہوئے، و جنات اور باغات من عناب انگوروں سے، و زیتون اور زیتون، و رمان اور انار، مشتبہہ ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور غیر ملتے جلتے۔ انظروا دیکھو، الی ثمرہ طرف اس کے پھل کے، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، وینعہ اور دیکھو طرف اس کے پکنے کے، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء جن، وخلقہم حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم اور تراشے اس کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، فتعالی اور بلند ہے، عما یصفون اس سے جو وہ بیان